پی ڈی ایم حکومت نے مالی سال 2023-24 کے لیے 14,500 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق اس بجٹ کا مکمل خسارہ 6,924 ارب روپے ہے اور رواں مالی سال میں 7,303 ارب روپے قرضوں کی ادائیگی کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ ماہرین اقتصادیات کے مطابق سال 2023-24 میں قرضوں کے حجم میں مزید 10,000 ارب روپے کا اضافہ متوقع ہے۔ اس وقت پاکستان کا کل قرض 59,247 ارب روپے ہے۔ پاکستان کی قرض کی کہانی پر نظر ڈالیے اس رپورٹ میں۔ قیام پاکستان کے بعد 1947 سے 1971 تک پاکستان کے ذمے کل قرض محض 30 ارب روپے تھا۔ تاہم 1971 میں مشرقی پاکستان کے الگ ہونے اور باقاعدہ طور پر پہلی جمہوری حکومت کے اقتدار میں آنے سے لے کر اب تک پاکستان کے قرضے میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور اب یہ قرض 30 ارب روپے سے بڑھ کر 59,247 ارب روپے ہو چکا۔ پاکستان کی پہلی جمہوری حکومت نے اپنے 6 سالہ دور حکومت 1971 سے 1977 میں 67 ارب روپے کا قرض لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں ملکی قرضے میں 223% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اس کے بعد اقتدار جنرل ضیاء الحق نے سنبھالا تو ان کے 11 سالہ دور اقتدار میں ملکی قرضوں میں ریکارڈ 439 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں پاکستان کا مجموعی قرضہ 523 ارب روپے پر پہنچ۔ محترمہ بے نظیر بھٹو 1988 میں تخت پاکستان پر پہلی مرتبہ براجمان ہوئی اور 1990 میں ان کی حکومت کے خاتمے تک ملکی قرضے میں 188 ارب روپے اضافہ ہوا۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت کی جانب سے کل قرضے میں 36% اضافہ کیا گیا۔ 1990 میں میاں نواز شریف نے اقتدار سنبھالا اور 1993 تک محض 3 سال میں 425 ارب روپے قرض لیا گیا۔ اس طرح نواز شریف کی حکومت نے کل قرضے میں 60% کا اضافہ کیا۔ نواز شریف کے بعد بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت 1993 سے 1996 تک جاری رہا، جس میں ملکی قرضے میں 568 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ اس دوران قرضوں میں مزید 50% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ نواز شریف دوبارہ برسر اقتدار آئے تو 1997 سے 1999 کے دوران 1,242 ارب روپے قرض میں اضافہ ہوا۔ اس دور حکومت میں 73% قرضوں میں اضافہ کیا گیا۔ 1999 سے 2008 تک جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا۔ اس دوران ملکی قرضہ 3,181 ارب روپے اضافے کے ساتھ 2,946 سے بڑھ کر 6,127 ارب روپے پر پہنچ گیا۔ پرویز مشرف کے دور حکومت میں حکومت کے کل قرضوں میں 108% اضافہ ہوا۔ پیپلز پارٹی کے 2008 میں برسر اقتدار آنے کے بعد یوسف رضا گیلانی 2008 سے 2012 تک وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رہے۔ ان کی حکمرانی میں ملک کا قرضہ 6,127 ارب روپے سے بڑھ کر 12,697 ارب روپے تک جا پہنچا۔ گیلانی دور حکومت کے قرضوں میں 107% اضافہ ہوا۔ یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے بعد 2012 سے 2013 کے دوران وزارت عظمیٰ کا منصب راجہ پرویز اشرف کے پاس رہا، جن کے دور حکومت میں ملکی قرضے میں 1,594 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ اس مختصر دور حکومت میں قرضوں کے کل حجم میں 13% اضافہ ہوا۔ 2013 میں نواز شریف تیسری بار برسر اقتدار آئے اور 2017 تک پاکستان کے کل قرضوں میں 7,117 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ 2013 سے 2017 کے دوران قرضوں میں 50% اضافہ کیا گیا۔ نواز شریف کے نااہل ہونے کے بعد 2017 سے 2018 تک شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنے۔ شاہد خاقان کے دور حکومت میں ملکی قرضے میں 3,545 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ اس حکومت کی جانب سے قرضوں میں 17% اضافہ کیا گیا۔ 2018 کے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم کا منصب سنبھالا۔ اس وقت ملکی قرضہ 24,953 ارب روپے پر تھا۔ 4 سالہ دور حکومت میں ملکی قرضہ ریکارڈ 24,289 ارب روپے اضافے کے ساتھ 49,242 ارب روپے پر پہنچ گیا۔ اپریل 2022 میں پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے کے بعد میاں شہباز شریف نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اپنی حکومت قائم کی۔ ان کے اس 1 سالہ دور میں پاکستان کے قرضوں میں مزید 10,000 ارب کا اضافہ ہوا۔ ملکی تاریخ میں ہر حکومت نے بیرونی قرضوں کے حجم میں اضافہ ہی کیا۔ جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کے ادوار میں کل قرض میں 3,607 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ پیپلز پارٹی 4 مرتبہ برسر اقتدار رہی اور ان کے چاروں ادوار کو ملایا جائے تو انہوں نے کل 8,987 ارب قرض لیا۔ پی ڈی ایم کے 1 سالہ دور میں پاکستان کے قرضوں میں مزید 10,000 ارب کا اضافہ ہوا۔ مسلم لیگ نون کے تینوں ادوار میں مجموعی طور پر ملک 12,329 ارب روپے کا مقروض ہوا، جبکہ تحریک انصاف کی حکومت بھی پیچھے نہ رہی اور انہوں نے اقتدار کے خاتمے تک ملکی قرض 59,247 ارب روپے تک پہنچا دیا۔ پاکستان میں اقتدار تو تبدیل ہوتے رہے لیکن قرض لینے کی رفتار کم نہ ہو سکی۔ ہر آنے والے حکمران نے قرض لینے کی روش برقرار رکھی۔